حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام لانے کا ظاہری اور اصل سبب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ مشفقانہ دعا تھی جو ان کے بارے میں فرمائی۔ اول تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ، تو عمر بن خطاب یا عمر بن حشام، یعنی عمر بن حشام یا عمر بن خطاب، عمر بن حشام سے مراد ابو جہل، ان کے ذریعے سے اسلام کو تقویت اور عزت بخش۔ اللہ رب العزت نے بذریعہ وحی حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر منکشف کر دیا تھا کہ ابو جہل تو اسلام لا نہیں سکتا، اس میں ضد ہے اور وہ اسلام نہیں لا سکتا۔ البتہ پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی خصوصی دعا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے خاص کر دی اور فرمایا کہ اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتاً، کہ اے اللہ خاص طور پر عمر بن خطاب کو اسلام عمر بن خطاب سے اسلام کو قوت بخش۔ غرض یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام کا اصلی اور حقیقی سبب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعائے جاذبانہ ہے۔ باقی سبب ظاہری یہ ہے کہ جو بہت مشہور قصہ ہے، وہی مفصل قصہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت مخالف اور دینی اسلام سے سخت متنفر اور بیزار تھا۔ ابو جہل نے یہ اعلان کیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر ڈالے، اس کے لیے 100 اونٹ کا میں کفیل اور ضامن ہوں۔ عمر کہتے ہیں کہ میں نے خود بالمشافہ ابو جہل سے پوچھا کہ کیا واقعی تمہارا یہ اعلان ہے؟ تو ابو جہل نے کہا جی، میرا یہی اعلان ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں وہیں سے اٹھا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سر لے آنے کے لیے چلا گیا۔ راستے میں چلا تو ایک بچھڑا تھا جو ذبح کرنے کے لیے لوگوں نے کھڑا کیا تھا۔ میں بھی دیکھنے کے لیے کھڑا ہو گیا، لوگ بہت سارے کھڑے تھے۔ یکایک دیکھتا ہوں کہ کوئی پکارنے والا بچھڑے کے پیٹ میں سے یہ پکار رہا ہے کہ اے آل ذریح، ایک کامیاب امر ہے، ایک مرد ہے جو فصیح زبان کے ساتھ چیخ رہا ہے، لوگوں کو کلمہ شہادت کی طرف بلا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آواز سنتے ہی معاً میرے دل میں یہ خیال آیا کہ مجھے ہی یہ آواز پکار رہی ہے اور میں ہی اس کا مخاطب ہوں، اور بچھڑے میں سے آواز سنائی دینے کا یہی میں خود ہی مخاطب ہوں۔ لیکن عمر پھر بھی اپنے ارادہ سے باز نہ آئے اور آگے بڑھے۔ کچھ قدم آگے چل پڑے کہ نعیم بن عبداللہ نحام ملے اور پوچھا کہ اے عمر، اس سپہر کے وقت تم کہاں جا رہے ہو؟ کس بات کا ارادہ ہے؟ عمر نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ ہے۔ نعیم نے کہا اگر تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا تو بنی ہاشم اور بنی زہرہ سے کس طرح بچ سکو گے؟ عمر نے کہا گمان کرتا ہوں کہ شاید تم بھی صابی ہو چکے ہو۔ نعیم بن عبداللہ نے کہا میری فکر تو چھوڑو، پہلے اپنی بہن اور بہنوئی کا حال دریافت کرو کہ وہ بھی دونوں صابی ہو چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی عمر غاضبانہ لہجے میں چلے اپنے بہن کے گھر، اور وہاں چلتے ہی غصے کے انداز میں اپنے بہنوئی سے کہنے لگے کہ شاید تم دونوں صابی ہو گئے ہو۔ بہنوئی نے کہا کہ اے عمر، اگر تمہارا دین حق نہ ہو بلکہ اس کے سوا کوئی دوسرا دین حق ہو تو بتلاؤ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ بہنوئی کا یہ جواب دینا تھا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس پر ٹوٹ پڑنا تھا۔ بہن شوہر کے چھڑانے کے لیے آئیں تو ان کو اس قدر مارا کہ چہرہ خون آلود ہو گیا۔ اس وقت بہن نے یہ کہا کہ اے خطاب کے بیٹے، تو اس سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کر لے، ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ اے اللہ کے دشمن، تو ہم کو محض اس لیے مارتا ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں۔ خوب سمجھ لے ہم اسلام لا چکے ہیں، اگرچہ تیری ناک خون آلود ہو،
حضرت عمر یہ سن کر کچھ شرمائے اور کہا کہ اچھا وہ کتاب جو تم پڑھ رہے تھے مجھ کو دکھلاؤ۔ یہ سنتے ہی حضرت خباب جو مکان کے کسی گوشہ میں چھپ گئے تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاؤں کی آہٹ ہی سنتے وہ فوراً باہر نکل آئے۔ بہن نے کہا کہ انک رجس وانہ لا یمسہ الا المطہرون فقم فتوضأ، تم ناپاک ہے، قرآن پاک کو پاک ہی لوگ چھو سکتے ہیں، جاؤ وضو کر کے آؤ۔ عمر اٹھے، وضو یا غسل کیا اور صحیفہ مطہرہ کو ہاتھ میں لیا جس میں سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی، پڑھنا شروع کیا یہاں تک کہ اس کی آیت پر پہنچے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، میں ہی معبود برحق ہوں، میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بس میری ہی عبادت کرو اور نماز کو میری یاد کے لیے قائم کرو۔ بے ساختہ عمر بول اٹھے کہ ما احسن ھذا الکلام و اکرمہ، کیا ہی اچھا اور بزرگ کلام ہے۔ حضرت خباب نے حضرت عمر سے یہ سن کر کہا کہ اے عمر، تم کو بشارت ہو، میں امید کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو چکی ہے۔ عمر نے کہا اے خباب، مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے چلو۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کو ساتھ لے کر دار ارقم کی طرف لے چلے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جمع ہوا کرتے تھے۔ دروازہ بند تھا، دستک دی اور اندر آنے کی اجازت چاہی۔ کسی کا جرت نہ تھی کہ وہ دروازہ کھولے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دروازہ کھول دو اور آنے دو، اور حضور علیہ السلام نے خود بھی اجازت فرمائی۔ حضرت حمزہ نے فرمایا کہ اگر عمر خیر کے ارادے سے آ رہا ہو تو ہم بھی اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کریں گے، اگر شر کے ارادے سے آ رہا ہو تو ہم اسی کی تلوار سے اسے قتل کر دیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دروازے کو کھول دیجئے۔ دروازہ کھول دیا گیا اور دو شخصوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازوؤں کو پکڑ کر حضور علیہ السلام کے سامنے لا کر کھڑا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرتا پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور کہا اے خطاب کے بیٹے، اسلام لا، اور یہ دعا فرمائی کہ اللہم اہدہ، اے اللہ اس کو ہدایت دے۔ اور عمر سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے عمر، کیا تو اس وقت باز نہ آئے گا جب تک خدائے عز و جل پر تجھ پر کوئی رسوا کن عذاب نازل نہ فرمائے۔ عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اسی لیے حاضر ہوا ہوں کہ ایمان لاؤں اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جو کچھ اللہ کے پاس سے آپ پر نازل ہوا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آئے تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب عمر مسلمان ہوئے تو جبرائیل امین نازل ہوئے اور یہ فرمایا کہ اے محمد، تمام اہل آسمان حضرت عمر کے اسلام لانے پر مسرور اور خوش ہیں۔ حضرت عمر اسلام لائے اور اسی وقت دین کی عزت اور اسلام کا ظہور اور غلبہ شروع ہو گیا۔ علی اعلان حرم میں نماز پڑھنے لگے، اعلانیہ طور پر اسلام کی دعوت و تبلیغ شروع ہو گئی۔ اسی روز حق اور باطل کا فرق واضح ہو گیا اور ظاہر ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام فاروق رکھا، یعنی کفر اور اسلام میں فرق کرنے والے۔ حضرت عمر جب اسلام لے آئے تو خیال پیدا ہوا کہ اپنے اسلام کی اطلاع ایسے شخص کو دے دوں جو بات کے مشہور کرنے میں خوب ماہر ہو، تاکہ سب کو میرے اسلام کی خبر ہو جائے۔ چنانچہ جمیل بن معمر کے پاس گیا جو اس بات میں بہت مشہور تھا۔ کہا کہ اے جمیل، تجھ کو معلوم بھی ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں داخل ہو گیا ہوں۔ جمیل یہ بات سنتے ہی اس حالت میں اپنی چادر کھینچتا ہوا مسجد حرام کی طرف بھاگا جہاں سرداران قریش جمع تھے۔ وہاں پہنچ کر بآواز بلند یہ کہا کہ اے لوگو، عمر صابی ہو گیا ہے۔ عمر فرماتے ہیں کہ میں بھی پیچھے پیچھے پہنچا اور کہا کہ یہ غلط کہتا ہے، میں صابی نہیں ہوا، میں نے تو اسلام لایا اور یہ گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد علیہ السلام اس کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ سننا تھا کہ لوگ عمر پر ٹوٹ پڑے اور مارنا شروع کیا۔ اسی میں دن چڑھ گیا۔
اتفاق سے عاص بن وائل سہمی ادھر آ نکلے۔ عاص نے دریافت کیا کہ کیا واقعہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ عمر صابی ہو گیا۔ عاص نے کہا تو پھر کیا ہوا؟ ایک شخص نے اپنے لیے ایک دین اختیار کیا، پھر تم کیوں اس کو تکلیف دیتے ہو؟ کیا تمہارا گمان ہے کہ بنی عدی یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں ہی چھوڑ دیں گے؟ جاؤ، میں نے عمر کو پناہ دی ہے۔ عاص کا پناہ دینا تھا کہ تمام مجمع منتشر ہو گیا۔ عاص بن وائل کی پناہ دینے کا واقعہ اسی طرح مختصر ذکر ہے۔